واجب الاحترام رمضان المبارک کا پہلا جمعہ بڑی برکتوں والا رحمتوں والا یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے کا پہلا 3 اشرے ہیں۔ پہلا اشرہ رحمت کا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے اولہ رحمت، اس کا پہلا اشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے۔ واوسطہ مغفرۃ، اور درمیان والا جو اشرہ ہے وہ مغفرت کا ہے۔ تیسرے کے بارے میں فرمایا وآخرہ عتق من النار، اور تیسرا اشرہ جہنم سے خلاصی نجات کا ہے۔ پہلے رمضان المبارک کے پہلے اشرے کے اندر 3 رمضان المبارک کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ تیسرا روزہ تھا حضرت فاطمہ دنیا سے جب انہوں نے پردہ کیا۔ آج انشاءاللہ فاطمہ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت فاطمہ کو بڑے اعلیٰ کمالات و صفات سے نوازا تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، 3 بیٹیوں کو آپ نے اپنی زندگی میں سپرد خاک کیا، جنت میں بیچ دیا۔ حضرت فاطمہ میرے نبی علیہ السلام کے بعد میں آنے والی تھیں۔ آپ نے ان کو دنیا میں فرما دیا فاطمہ تمہارا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 24 سال تھی۔ میرے نبی علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا نا، یعنی 41واں سال تھا، اس سال ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب دنیا سے پردہ کیا، اس وقت حضرت فاطمہ کی 11 سال کی عمر تھی۔ جب حضرت علی سے شادی ہوئی ہے، اس وقت حضرت فاطمہ کی 15 سال کی عمر تھی۔ 24 سال کی عمر میں وہ اللہ کے پاس چلی گئی تھی۔ اتنے کم عرصے کے اندر اتنے کمالات کو سمیٹ لینا، یہ انہی کا ہی شیوا تھا۔ بچپن کا واقعہ سناتا ہوں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ ان کی والدہ حضرت خدیجہ حیات تھی۔ ایک دن محلے کے اندر کچھ یہودی عورتیں تھیں، ان کا کچھ شادی کا پروگرام تھا۔ انہوں نے اپنی سہیلیوں کو بلایا، سہیلی نے فاطمہ کو بھی دعوت دی، فاطمہ کو بھی بلایا گیا۔ حضرت فاطمہ جب دعوت پہ اپنی والدہ سے بات کی تو محبوب علیہ السلام نے اجازت دی، فاطمہ جاؤ تم بھی دعوت پہ ہو آؤ۔ دل ہی دل میں سوچنے لگیں کہ جب وہاں پہ ہم جائیں گے تو وہاں پہ تو بڑی انہوں نے اپنے اچھے کپڑے پہنے ہوں گے، میں فاطمہ نے تھوڑے سے ہلکے کپڑے پہنے، یہ دل میں خیال۔ بہرحال محبوب علیہ السلام نے اجازت دی، بیٹی فاطمہ تم بھی جاؤ۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ بیٹی فاطمہ بھی وہاں پہ پہنچی۔ جب خدیجہ نے وہاں پہ اس کی حضرت فاطمہ کی سہیلیوں کو کپڑے دیکھے نا، تو دل میں پریشانی ہوئی، چہرے سے آثار غمگین نظر آئے نا۔ حضرت فاطمہ نے ماں کا چہرہ دیکھا، قربان جو فاطمہ کے الفاظ پہ فرمانے لگی اما جان آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں ان کپڑوں کی وجہ سے؟ مجھے میرے بابا نے بتایا کہ عورت کا بہترین لباس شرم و حیا ہے۔ حضرت خدیجہ کہتی جب یہ میں نے بات سنی میرا دل بڑا خوش ہوا، عمر چھوٹی ہے بات اتنی بڑی کر دی۔ جب میں نے محبوب علیہ السلام کو بتایا تو آپ بڑے خوش ہوئے۔ حضرت فاطمہ کا بچپن کا ہی واقعہ، چھوٹی ہی عمر ہے۔ کعبہ کے اندر میرے محبوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، آپ سجدے کی حالت میں تھے۔ ابو جہل نے دیکھا، ساتھ عقبہ بن ابی معیط تھا، اور بھی 7 سردار تھے۔ ابو جہل نے
اجرت پہ ایک بندے کو تیار کیا، کہا اوجری لے کے آؤ، مکے سے باہر فلاں جگہ پہ اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجری لے کے آؤ۔ اوجری کو لایا گیا، نبی علیہ السلام سجدے کی حالت میں تھے، آپ کے اوپر رکھ دی گئی، اس کے وزن کی وجہ سے میرے محبوب اٹھ نہ سکے، صحابہ قریب نہیں گئے، کوئی بھی، سردار سارے کھڑے تھے۔ اس وقت ابتدائی اسلام تھا، صحابہ کمزور تھے طاقت میں، تو کسی نے حضرت فاطمہ کو بتایا چھوٹی بچیاں دوڑی ہوئی آئی ہیں، آ کے اوجری کو پیچھے کیا ہے، میرے نبی علیہ السلام سجدے سے اٹھے ہیں، آپ نے نماز کو مکمل کیا ہے، فاطمہ قریب ہوئی ہیں، رو رہی ہیں، میرے نبی علیہ السلام نے فاطمہ کو سینے سے لگایا، فرمایا میری بیٹی غم نہ کر، تو نہ رو۔ فاطمہ نے کہا بابا جان آپ ان کو کیوں دعوت دیتے ہیں، ان کو آپ کیوں کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی دعوت مجھے دے لیا کریں، گھر میں دے لیا کریں، ہم آپ کی بات کو سنیں گے۔ محبوب علیہ السلام نے سینے سے لگایا، فرمایا میری بیٹی فاطمہ غم نہ کر، تیرے باپ جو دین لے کے آئے نا، اللہ رب العزت اس کو ہر کچے اور پکے مکان میں پہنچا کے رہے گا، یہ پہنچے گا۔ پھر فاطمہ کا بچپن کا واقعہ، فاطمہ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو ہے۔ بچپن کا واقعہ، ایک دفعہ نا فاطمہ گزر رہی تھی، ابو جہل نے نا دشمنی کے اندر حضرت فاطمہ کو تھپڑ مار دیا۔ دشمنی تھی محبوب علیہ السلام سے، لیکن بدلہ لیا بچے سے۔ جب حضرت فاطمہ رونے لگی، تھپڑ درد ہوئی، آئی گھر میں، آ کے حضرت محبوب علیہ السلام کو بتایا، آپ نے بیٹی کو خاموش چپ کروایا اور فرمایا جاؤ اپنے چچا ابو سفیان کو بتاؤ جا کے۔ اب یہ لکھا ہے تفاسیر کے اندر، جب میرے نبی علیہ السلام پہ اوجری ان ابو جہل وغیرہ سرداروں نے ڈالی تھی نا، تو حضرت فاطمہ نے اس وقت میرے محبوب دعا سے، نماز سے فارغ ہوئے نا، فاطمہ نے اپنے ننھے ہاتھ اٹھا کے ان سرداروں کے لیے بد دعا کی تھی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اس پر آمین کہا تھا۔ اب تفاسیر میں لکھا ہے اللہ رب العزت نے جن کے بارے میں فاطمہ نے دعا کی، محبوب نے آمین کہا تھا، جنگ بدر کے اندر ان سب کو جہنم واصل کیا تھا، ان سب سرداروں۔ اب محبوب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میری بیٹی ابو سفیان کے پاس جاؤ، جا کے ان کو بتاؤ یہ ماجرا۔ جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے پاس فاطمہ آئی نا، چھوٹی بچی تھی، ابو سفیان نے فاطمہ کو گود میں اٹھا کر بیٹی کس نے تمہیں مارا ہے؟ چچا مجھے ابو جہل نے مارا ہے۔ اس کا نام ہشام تھا، عمر بن ہشام کہا جاتا تھا۔ اٹھا کے لے کے گئے عمر بن ہشام کے سامنے، فرمایا تو سردار ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک بچی کو مارتا ہے، اگر تمہیں عداوت ہے تو اس کے باپ سے، اس سے بات کر، اس کو کیوں مارتا ہے؟ یہاں تو تم معافی مانگ یا تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جا، میں بچی سے تمہیں تھپڑ پڑواؤں گا۔ جب یہ بات سنی فاطمہ سے ابو سفیان نے کہا بیٹی تو بھی اپنا بدلہ لے لے، قربان ہوں سیدہ کائنات کے اوپر۔ میرے محبوب علیہ السلام کی لخت جگر فرمانے لگی چچا مجھے میرے بابا نے معاف کرنا سکھایا ہے، بدلہ لینا نہیں سکھایا، میں معاف کرتی ہوں۔ اب میرے محبوب علیہ السلام جب فاطمہ گھر میں آئی، محبوب علیہ السلام نے پوچھا بیٹی فاطمہ کیا بنا؟ بیٹی فاطمہ نے جب سارا کچھ سنایا، میرے محبوب خوش ہوئے، آپ نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے دعا کی، حضرت فاطمہ نے اس پہ آمین کہا۔ حضرت ابو سفیان کے حق میں دعا تھی۔ علماء لکھتے ہیں اس دعا کا صلہ یہ ملا، اللہ رب العزت نے ابو سفیان کو جنگ بدر میں جانے کا موقع ہی نہیں دیا، صلہ یہ ملا فتح مکہ کے اوپر، یہ ابو سفیان اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے میرے محبوب علیہ السلام کی باقی بیٹیوں کو آپ پہلے جنت میں بھیج چکے تھے، حتیٰ کہ حضرت میرے محبوب علیہ السلام کی بیٹی جب آپ جنگ بدر میں گئے، واپس آئے نا، عثمان نہیں گئے تھے، جب واپس آئے ہیں تو حضرت رقیہ حضرت عثمان کی بیوی، نبی علیہ السلام کی بیٹی، جب آپ مدینہ شہر میں داخل ہو رہے تھے نا، حضرت عثمان جنت البقیع کے اندر ان کی قبر پہ مٹی ڈال رہے تھے، میرے نبی علیہ السلام کی بیٹی رقیہ پہ مٹی ڈال رہے تھے۔ جیسے خبر ملی کہ محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں تو مٹی ڈال دی گئی تھی، عرض کیا اصل اگر اجازت دو تو مٹی پیچھے کروں، چہرہ دکھا دوں۔ میرے محبوب علیہ السلام آنکھوں میں آنسو سے فرمایا عثمان مٹی ڈال دو، بیٹی سے جنت میں ہی ملاقات کروں گا۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ یہ بیٹی جنت میں پہنچ چکی تھی، حضرت زینب رقیہ ام کلثوم جنت میں پہنچ چکی تھی، حضرت فاطمہ کی بائی تھی۔ حضرت فاطمہ کی شان بیان کرتے ہوئے میرے محبوب علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرماتے، صحابہ کی محفل لگی ہوئی ہے، اب آپ نے سوال کیا میرے صحابہ سے، فرمایا حضرت علی اس محفل کے اندر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے سوال کیا میرے صحابہ مجھے بتاؤ کائنات کے اندر سب سے بہترین عورت کون ہے؟
کائنات کے اندر سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ جب یہ سوال ہوا صحابی کھڑے ہو کے کبھی کوئی جواب دیتا کہ کائنات کے اندر بہترین عورت وہ ہے جو اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، آپ نے جواب دیا بھائی ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن میری مراد کو نہیں پہنچے، ٹھیک کہہ رہے ہو، میری مطلب جو میں سننا چاہ رہا ہوں وہ نہیں تم بتا رہے۔ دوسرے نے بتایا، تیسرے نے بتایا، جب حضرت علی کہتے میں دیکھ رہا ہوں بہت ساروں نے بتایا لیکن کسی کا جواب محبوب علیہ السلام کو پسند نہیں آ رہا، میں سمجھ گیا کہ اس کا جواب کون دے گا۔ حضرت علی کہتے ہیں صحابہ کی محفل میں پیچھے بیٹھا تو میں پیچھے سے مسجد نبوی سے باہر نکلا، جلدی سے ساتھ ہی ہمارا گھر تھا، اپنے گھر میں گیا، فاطمہ بیٹھی ہوئی تھی، میں نے کہا فاطمہ آج میرے محبوب نے ایک سوال پوچھا ہے، سارے صحابہ اس میں پریشان ہیں، میں تیرے پاس آیا ہوں، ہو سکتا ہے تو اس کا جواب دے دے۔ پوچھا کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ میرے محبوب نے پوچھا ہے کہ کائنات کے اندر سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ اس کا جواب کسی کو نہیں آیا۔ حضرت فاطمہ مسکرا کر کہنے لگی علی یہ کون سا مشکل ہے، اتنا آسان تو سوال ہے۔ بڑے حضرت علی حیران ہوئے، اچھا ادھر صحابہ پریشان اور آپ کہہ رہی ہو آسان ہے؟ کہا بہت آسان جواب ہے، اس کا کیا جواب ہے سنیے گا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کائنات میں سب سے بہترین عورت وہ ہے جس نے آج تک نہ کسی غیر محرم کو دیکھا ہو نہ کسی غیر محرم نے اس کو دیکھا ہو۔ حضرت علی نے جیسے ہی یہ جواب سنا جلدی سے آ کے محفل میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، جب اسی سوال پہ سارے اٹکے ہوئے تھے، محبوب علیہ السلام سب سے پوچھ رہے ہیں، حضرت علی بھی پیچھے سے کھڑے ہو کے ہاتھ کھڑا کر لیا۔ آپ نے مسکرائے، فرمایا علی بتاؤ۔ حضرت علی نے جب جواب دیا نا تو محبوب علیہ السلام مسکرانے لگے، فرمایا علی فاطمہ سے پوچھ کے آئے ہو لگتا ہے۔ حضرت علی مسکرا پڑے، کہا نعم یا رسول اللہ۔ اس موقع پہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پھر سورۃ شورى 25واں پارہ، سورۃ شورى 25واں پارہ آیت میں نے تلاوت کی قل لا اسألکم علیہ اجرا، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ ان سے کہہ دے ہم آپ کو تبلیغ جو کرتے ہیں اس کی اجرت نہیں مانگتے، الا مگر مودۃ فی القربا، میرے رشتہ داروں سے تمہیں محبت مانگتا ہوں، تم میرے عزیز و اقارب سے محبت کرو۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، میرے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ اس مودت سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اجرت نہیں مانگتے مودت مانگتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی کی آل و اولاد جو ہے اس سے محبت کرو، اس سے یہی مطلب ہے۔ بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی ہے، حضرت فاطمہ کی سیرت پہ بات چل رہی ہے۔ ایک دفعہ میرے محبوب علیہ السلام نا مسجد نبوی میں تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ آئے، کئی دن سفر پہ رہے تھے، نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا تھا ان کو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے گھر سے نکلے ہیں، عصر کی نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنے کے لیے میرے نبی علیہ السلام کے پیچھے۔ جب یہ نماز کے لیے آنے لگے تو ماں نے پوچھا بیٹا حذیفہ کدھر جا رہے ہو؟ حضرت حذیفہ کہنے لگا میں محبوب علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے جا رہا ہوں، بڑے دن ہو گئے نماز نہیں پڑھی۔ تو ماں نے کہا اچھا بیٹا جا رہے ہو اللہ کے نبی سے میرے لیے بخشش کی دعا کروانا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں ٹھیک۔ اب محبوب علیہ السلام کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی اور ان کا دل تھا کہ میں محبوب علیہ السلام کو اکیلے ملوں، تنہا ملوں، میرے پاس اور کوئی نہ ہو۔ حضرت حذیفہ انتظار میں، نبی علیہ السلام اپنے وظائف میں مشغول رہے، اس کے بعد وہ اپنے معاملات میں لگے رہے، لیکن اب تنہائی نہ مل سکی۔ ارادہ کیا چلو مغرب کی نماز کے بعد محبوب کے پیچھے پڑھیں گے، وہاں پہ موقع مل جائے۔ مغرب کے بعد بھی یہ نماز پڑھی، آپ علیہ السلام اپنے معمولات میں مشغول رہے، موقع نہ مل سکا، بڑے پریشان اور دل میں خیال یہ کر رہے اگر میں اسی طرح چلا گیا واپس تو ماں نے پوچھا تو میں ماں کو کیا جواب دوں گا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز بھی میں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑھی، پڑھنے کے بعد عشاء سے فارغ ہوئے تو نبی علیہ السلام اپنے معمولات سے فارغ ہو کے نا گھر کی طرف چلے ہیں، مسجد نبوی سے نکل کے گھر کی طرف ہوئے نا تو میں فوراً محبوب علیہ السلام کے پیچھے ہو لیا، اسی نیت سے ارادے سے کہ نبی علیہ السلام سے اپنی والدہ کے لیے اپنے لیے بخشش کی دعا کروا لوں۔ سیرت فاطمہ چل رہی ہے اس لیے میں سنا رہا ہوں کہ محبوب علیہ السلام کے پیچھے جیسے ہی چلے نا تو بندہ جب چلتا ہے تو پاؤں کی آواز تو آہٹ تو پیدا ہوتی ہے، تو اب پاؤں کی آواز پیدا ہوئی، اندھیرا تھا اس وقت کی روشنی تو ہوا نہیں کرتی تھی۔ محبوب علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور فرمایا اندھیرا تھا پہچانے نہیں گئے، اور فرمایا تم کون ہو؟ حذیفہ تو نہیں ہو؟ جب یہ کہا حذیفہ نے کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ،
میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، آپ نے مجھے پہچان لیا۔ اب آگے حذیفہ کے سوال کرنے سے پہلے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قد غفر اللہ لک ولأمک، حذیفہ خیریت سے آئے ہو؟ حذیفہ آئے تھے اپنے لیے، اپنی ماں کے لیے دعا کروانے کے لیے، لیکن نبی علیہ السلام نے حضرت حذیفہ کے سوال کرنے سے پہلے آپ نے پہلے ہی دعا کر دی اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرمائے، خیریت سے آئے ہو؟ جب یہ سنا حضرت حذیفہ کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ آپ نے تو میری مراد کو پہلے ہی پورا کر دیا، خواہش کو میں ابھی اظہار کرنے ہی والا تھا، آپ نے پہلے ہی اس کا جواب دے دیا۔ میرے محبوب مسکرائے فرمایا میرے قریب آؤ۔ حضرت حذیفہ کو قریب بلایا، یہ سیرت فاطمہ پہ بات ہے۔ حضرت حذیفہ کو قریب بلایا، بلا کے فرمایا یہ جبرائیل اپنے ساتھ فرشتہ لے کے آیا ہے، آج سے پہلے یہ فرشتہ نہیں آیا، ابھی کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا تھا، یہ میرے پاس آیا ہے، پیغام لے کے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ کو اللہ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا، یہ تو گواہ بن جا، میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان کے پھر بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک دفعہ نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاطمہ کی عادت مبارکہ تھی کبھی بھی خواہش نہیں، دنیا تو مانگی نہیں، حتیٰ کہ ایک دفعہ محبوب علیہ السلام تشریف لائے تو جنگ سے واپس آئے تھے، حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے پہ کپڑا جو تھا نا لٹکا ہوا نقش و نگار والا تھا، تصویریں نہیں بنی تھی، پھول بوٹے بنے تھے۔ محبوب علیہ السلام جیسے ہی داخل ہونے لگے داخل نہیں ہوئے، اب واپس چلے گئے، اور حضرت فاطمہ پریشان ہو گئی میرے نبی علیہ السلام آج میرے گھر میں ہی نہیں ہے۔ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی جب سفر پہ جانے لگتے سب سے آخر میں فاطمہ کے گھر میں جاتے، جب سفر سے واپس آتے سب سے پہلے بیٹی فاطمہ کے گھر میں جاتے، اور جب بھی حضرت فاطمہ میرے نبی علیہ السلام کے پاس آتی محبوب علیہ السلام بیٹی کا استقبال کرتے ہوئے کھڑے ہوا کرتے تھے، اور بیٹی کو جا کے آگے سے قریب جا کے ملتے، اس کو اپنے پاس بٹھاتے، ساتھ لے کے آتے، یہ حضرت فاطمہ کا ادب کرتے تھے، اور بتایا کہ باپ کو بیٹی سے ویسے ہی بڑی محبت ہوتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ کی شان کے بارے میں، میرے نبی علیہ السلام ایک دفعہ گزر رہے تھے اور ساتھ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے، دروازے پہ پہنچے، یہ دنیا کی بات سناؤ، دنیا ان کے قریب تک نہیں آتی تھی، دروازے پہ دستک دی، پوچھا گیا کون؟ کہا بیٹی فاطمہ میں تیرا باپ محمد ہوں، اندر آنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ تو بیٹی نے کہا ابا جان آ جائیے۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہیں، وہ بھی میرے ساتھ ہیں۔ تو عرض کی بابا جان میرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ میں پردہ کر سکوں، دنیا تو قریب نہیں آنے دی۔ تو محبوب علیہ السلام نے اپنے کندھوں سے نبوت والی چادر کو اتارا اور اندر چادر کو کیا، حضرت فاطمہ نے چادر کو لیا اور کپڑا کیا اور کپڑا پردہ کیا اور کر کے بیٹھ گئے۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام عمران بن حسین کو لے کے آئے، جتنی دیر بیٹھے عمران بن حسین چلے، محبوب علیہ السلام نے بیٹی فاطمہ کو سینے سے لگایا، فرمایا بیٹی غم نہ کرنا، اللہ نے تیرے لیے جنت میں بڑی بہاریں رکھی ہوئی ہیں، اور فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، دنیا کو قریب نہیں آنے دیا۔ حتیٰ کہ ایک موقع ایسا آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خواہش فرمائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر سے کچھ لے کے کھانے پینے کے لیے سامان گھر میں لایا اور پکایا، تیار کیا، کرنے کے بعد فاطمہ کھانے لگی، دل میں خیال آیا پتہ نہیں میرے بابا نے بھی کھایا ہوگا کہ نہیں ہوگا، آدھی روٹی کھا لی، آدھی روٹی بچا لی، اس میں بوٹی کی ڈوکھی رکھ کے میرے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں، لا کے جب پیش کیا تو محبوب علیہ السلام نے روٹی کو پکڑا، ٹکڑے کو پکڑا، فرمایا بیٹی یہ کہاں سے لے آئی؟ کہا آج علی مزدوری کر کے آئے تھے تو اس لیے میں نے بچایا اور پکایا اور کھانے لگی، مجھے آپ کا خیال آ گیا، پتہ نہیں میرے بابا نے بھی کھایا ہوگا کہ نہیں۔ کائنات کی سردار کی آنکھوں میں آنسو آئے، رونے لگے، بیٹی کو سینے سے لگایا، فرمایا بیٹی فاطمہ تیرے باپ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ اگر میرے نبی علیہ السلام اپنے لب مبارک ہلاتے اللہ پہاڑوں کو سونے چاندی کا بنا دیتا، اگر نبی علیہ السلام اپنے ہونٹ ہلاتے تو اللہ میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیرے جواہرات کو چلا دیتا۔ پوچھا تھا اللہ نے میرے محبوب سے، اللہ نے پوچھا تھا میرے محبوب اگر آپ کہتے ہیں تو دنیا دیں آپ کو؟ میرے محبوب نے فرمایا تھا اللہ میں دنیا نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں ایک وقت کھانا کھاؤں، ایک وقت بھوکا رہوں تاکہ تجھے یاد کر سکوں، اور اپنی امت کے لیے فراوانی مانگی ہے،
اپنی اولاد کے لیے رزق کو تنگ کروایا ہے لیکن امت کے لیے فراوانی مانگی ہے۔ بات چل رہی تھی سیرت فاطمہ پہ، درمیان میں بات سنا دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تو ایک دفعہ تشریف بیٹھی ہوئی تھی، حضرت علی سے فرمائش کی کہ علی آج میرا دل کر رہا ہے انار کھانے کو۔ حضرت علی کے پاس کہتے ایک درم تھا، اس درم کا انہوں نے انار لیا، لے کے آ رہے ہیں تو راستے میں سائل آ گیا، مانگنے والا فقیر۔ اس نے حضرت علی سے سوال کیا، اور یہ ان کے گھرانے کی شان تھی کہ جب اس سائل آتا تھا اس کو خالی نہیں بھیج دیتے، جو بھی اس میں توفیق ہوتا دے دیتے۔ اور ایک طرف حضرت فاطمہ نے فرمائش کی ہے اور دوسری طرف علی رضی اللہ عنہ انار لے کر فقیر آ گیا۔ حضرت علی نے وہ انار اس سائل کو دیا اور خود خاموشی سے گھر واپس آ گیا۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا علی میں نے آپ سے انار کی فرمائش کی تھی، لائی نہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے فاطمہ لایا تھا لیکن راستے میں مجھے فقیر مل گیا، میں نے اس کو دے دیا۔ اب خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری ہے، اب میاں بیوی بیٹھے ہی تھے، تھوڑی دیر گزری ہے کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور یہ سلمان فارسی وہ ہیں جنہوں نے علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے 250 سال 250 سال متفقہ طور پہ ہے کہ انہوں نے عمر پائی ہے۔ بعض کہتے ہیں 300 سال، 350 سال بھی ان کو کہتے ہیں۔ لا آئے میرے محبوب، یہ وہ واحد ہیں سلمان کہ جن کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے۔ 250 سال عمر پائی انہوں نے، نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، پھر ساری زندگی میرے محبوب کی غلامی کی۔ اب یہ ہے ان کی جولی کے اندر انار ہیں 9، یہ لے کے ہیں سلمان، دروازے پہ دستک دیا، حضرت علی کو انار پکڑایا، حضرت علی انار پکڑ کے اندر لے گئے ہیں، حضرت سلمان دروازے پہ ہی کھڑے ہیں۔ حضرت علی نے جا کے فاطمہ سے کہا سلمان لے کے آئے تھے، میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی محبوب علیہ السلام نے بھیجے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے انار دیکھے فرمایا علی یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ واپس کر دو، یہ ہمارے نہیں ہیں، واپس کر دو۔ تو حضرت علی نے فرمایا فاطمہ کیوں؟ کہا یہ ہمارے آئی نہیں۔ تو حضرت علی نے وہ انار لیا، سلمان کو واپس کیا، بھائی یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ کسی اور کے ہیں، وہ دے دو۔ کہا کہ میرے محبوب علیہ السلام نے علی آپ کے گھر بھیجے ہیں اور مجھے کہا کہ آپ کو تحفے میں آئے تھے، یہ مجھے کہا کہ جا کے فاطمہ کے گھر دے کے آؤ۔ تو کہا کہ فاطمہ کہہ رہی ہے میرے نہیں ہے۔ کہا وجہ پوچھیں؟ حضرت علی نے وجہ پوچھی، فرمایا میرا اللہ کا قرآن کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ایمان اور یقین تھا ان کا، اللہ کا قرآن ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اگر کوئی بندہ اللہ کے راستے میں ایک دے گا اللہ 10 گنا بڑھا کے دے گا۔ علی تو ایک انار دے کے آیا تھا، 10 ہونے چاہیے تھے، 9 نہیں ہمیں چاہیے۔ سلمان فارسی مسکرانے لگے، فرمایا میں اس لیے ادھر ہی کھڑا تھا، چیک کرنا چاہتا تھا، اپنی جیب سے نکال کے 10واں انار بھی دیا، کہا میرے محبوب نے مجھے 10 ہی دیے تھے۔ یہ شان تھے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اللہ نے پھر کیا مقام ان کو عطا کیا تھا، دنیا سے جاتے ہوئے بھی، دنیا سے جاتے ہوئے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت تھا، محبوب علیہ السلام نے فاطمہ کو بلایا، کان میں بات کی، حضرت فاطمہ رونے لگی، اماں عائشہ پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بیٹی کو پھر بلایا، کان میں پھر بات کی، حضرت فاطمہ مسکرانے لگی۔ تو اماں نے پوچھا فاطمہ سے، فاطمہ بیٹی یہ کیا بات ہے، پہلے تو روئی تھی اب مسکرا رہی ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا یہ میرا اور میرے بابا کا راز ہے، میں نہیں بتاؤں گی۔ جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ کیا، محبوب علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کے بعد اماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا فاطمہ وہ راز تو بتاؤ جو محبوب نے تمہیں بتایا تھا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہاں اب میں بتاؤں گی، کیوں اس وقت میرے بابا حیات تھے۔ اب راز کیا تھا؟ محبوب علیہ السلام نے فاطمہ کو سینے سے لگایا اور کان میں کیا فرمایا، آپ لیٹے ہوئے تھے، کان میں کیا فرمایا، بیٹی فاطمہ آج کے بعد جبرائیل میرے پاس آیا تھا، آخری مرتبہ آیا، اب اس نے نہیں آنا، آج کے بعد تیرا بابا تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ جب یہ کہا نا، کہتے جب محبوب علیہ السلام نے یہ کہا تو مجھ سے برداشت نہیں، بیٹیوں سے باپ کی جدائی کہاں برداشت ہوتی ہے، بیٹیاں تو پھر بیٹیاں ہی ہوتی ہیں۔ تو کہتے فاطمہ رونے لگ، کہتے میں رونے لگ پڑی۔ تھوڑی دیر بعد میرے محبوب نے پھر مجھے قریب کیا اور کان میں پھر کہا بیٹی غم نہ کر، میرے خاندان میں سے سب سے پہلے جو ملاقات کرے گی وہ تو میرے سے ہو۔ پھر مجھے خوشی ہوئی، میں مسکرا پڑی۔ اور پھر یہ وقت بھی آیا، 6 مہینے گزرے ہیں، میرے نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول والے دن دنیا سے پردہ کیا۔ ربیع الاول کے مہینے سے رمضان کے مہینے تک 6 مہینے بنتے ہیں،
3 رمضان المبارک تھی، حضرت فاطمہ سیدہ کائنات، صبح کا وقت تھا، تیسرے روزے کا صبح کا وقت تھا، حضرت فاطمہ معمول سے ہٹ کے کام کر رہی ہیں، پہلے جو معمول تھا اس سے ہٹ کے کام کر رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ صبح کے وقت میں انڈیا رکھی ہوئی ہے، چولہے پہ پانی ابل رہا ہے، کپڑے دھل رہے ہیں، گھر کی صفائی ہو رہی ہے۔ حضرت علی صبح کو گھر میں داخل ہوئے، حیران ہو گئے، فاطمہ کیا کر رہی ہو، خیریت تو ہے، آج کہیں جانا ہے، کوئی مہمان آنے ہیں؟ تو فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو سے فرمایا کوئی نہیں آ رہا لیکن فاطمہ جا رہی ہے۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا حضرت علی فرمانے لگے ساری رات کی عبادت کی تھکی ہوئی ہو، اب کو آرام کر لو تھوڑی دیر پھر کر لینا کام۔ کہا نہیں میں اس لیے کر کے جا رہی ہوں، آج کے بعد علی تمہیں میں نظر نہیں آؤں گی، کام کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، میں چاہتی ہوں جاتے ہوئے سب کچھ صحیح سالم ٹھیک کر کے جاؤں۔ کیا ہوا فاطمہ؟ ابھی میں نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھی تھی، مجھے اونگ آئی، میں دیکھ کے آ رہی ہوں میرے بابا میرے گھر میں ہیں اور مجھے تلاش کر رہے ہیں، تلاش کرتے کرتے جب میں سامنے آئی ہوں، بابا نے پوچھا بیٹی فاطمہ تو کدھر رہ گئی تھی؟ تو میں نے کہا بابا میں تو ادھر نماز پڑھ رہی تھی۔ فرمایا بیٹی آج سحری تو نے علی کے دسترخوان پہ کی ہے، افطاری میرے محمد کے دسترخوان پہ کرنا۔ حضرت فاطمہ جب یہ سنائی تو علی رونے لگ پڑے۔ لکھا ہے تفاسیر میں، علی کہتے ہیں فاطمہ یہ خواب ہوگا، پہلے تیرے بابا کا زخم نہیں ہے، میں بولا 6 مہینے تو ان کو جانے کو ہوئے، اب تو بھی جانے کی تیاری کر بیٹھی ہے۔ جب یہ بات کی کہتے ہیں تو حسن و حسین شہزادے بھی آ گئے، حضرت فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھا نا تو حضرت فاطمہ نے ان کو سینے سے لگایا، خاموش چپ کروایا، کہا جاؤ نانا کی قبر پہ چلے جاؤ۔ میرے نبی علیہ السلام کی قبر پہ آ کے یہ بیٹھ گئے، حضرت فاطمہ ادھر روئے جا رہی ہیں۔ اب لکھا ہے تفاسیر کے اندر میرے نبی علیہ السلام کی قبر سے آواز آئی میرے بیٹے میرے نواسو جاؤ اپنی ماں سے مل لاؤ، میرے پاس بعد میں بھی آ جانا، آج تمہاری ماں میرے پاس ساری آج وہ تمہیں نظر نہیں آئی۔ اب شہزادوں کو نہیں پتا تھا، یہ دوڑے ہوئے آئے ماں کے پاس اور ماں سے رونے لگے لپٹ کر، اور ماں آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر کے سارے کام کیے، اور اس وقت حضرت فاطمہ کی ایک لونڈی تھی فضہ، یہ کہتے ہیں حبش کی رہنے والی تھی، حبشی تھی، اس سے پوچھا کہ تمہارے علاقے کے اندر جب کسی عورت کو دفن جنازہ اٹھایا جاتا ہے قبرستان میں لے کے جاتے ہیں تو کس طرح لے کے جاتے ہیں؟ حضرت فاطمہ بڑی باحیات تھی، میں نے شروع میں بتا دیا تھا۔ تو جب اس سے پوچھا اس نے کہا جی ہمارے ہاں رواج یہ ہے چارپائی کے ساتھ 4 لکڑیاں لگائی جاتی ہیں، ان لکڑیوں کے ساتھ ایک کپڑا لگایا جاتا ہے تاکہ عورت کے بدن کے اوپر جو کپڑا کفن ہے اس کے اوپر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ حضرت فاطمہ کو یہ بات بڑی پسند آئی، حضرت فاطمہ نے تاکید فرمائی، کہا کہ مجھے بھی اسی طرح کفن دینا اور اسی طرح لے کے جانا تاکہ فاطمہ کو جب زندہ تھی اس وقت کسی نے نہیں دیکھا، میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے جانے کے بعد بھی کوئی نہ دیکھ سکے۔ اور اسی طرح فاطمہ کا جنازہ ہوا۔ بڑی مختصر میں نے فاطمہ کی سیرت سنائی ہے، اللہ سے دعا عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور ایک بات اور کرنی تھی، صبح مجھے یاد نہیں رہی، رمضان کا مہینہ ہے، کوشش کر کے جمعے اگر موقع مل جائے تو یہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہے وہ لازمی پڑھیں آپ۔ حدیث مبارکہ میرے نبی علیہ السلام کے چچا عباس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا اگر آپ سے ہو سکے تو زندگی کے اندر ہو سکے تو روزانہ 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھنا، روزانہ اس نماز کو 1 مرتبہ پڑھنا اگر تیرے ہو سکے، اگر نہ ہو سکے تو جمعے اس نماز کو لازمی پڑھنا، اگر جمعے بھی نہ پڑھ سکو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھنا، اگر مہینے بھی نہیں پڑھ سکتے سال میں 1 مرتبہ لازمی پڑھنا، اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو پوری زندگی میں 1 مرتبہ اس کو پڑھ لینا۔ یہ نماز ایسی نماز ہے تیری زندگی کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ صلاۃ التسبیح کی نماز رمضان ہے، ویسے بھی جمعے کے دن پڑھنے کی زیادہ افضلیت ہے۔ صبح بتانا مجھے یاد نہیں رہا، اگر ابھی شام تک پڑھ لی جائے تب بھی وہ بات ہے۔ 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہوتا ہے، 4 رکعتی نماز ہوتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک رکعت میں 75 مرتبہ، دوسری میں 75 مرتبہ، تیسری میں 75 مرتبہ، چوتھی میں 75 مرتبہ، 300 مرتبہ پورا کرنا ہوتا ہے۔ 4 رکعتی نماز ہے صرف، یہ پڑھ لی جائے انسان کا کیا دیتا ہے۔ اگر روزانہ موقع ملے تو رمضان کے مہینے میں پڑھ لے، نہیں موقع ملتا تو جمعے تو لازمی انسان رمضان کے مہینے میں تو کم از کم پڑھے نا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔